غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزل عشق و محبت کی راہوں پر خوشبو کا ایک سفر ہے، خوشبو جو پاکیزگی کی جیتی جاگتی علامت ہے، خوشبو جو پھولوں کے دلوں میں بسی رہتی ہے، خوشبو جو ہواؤں کے دوش پر سوار ہونے کے لیے کلیوں کے سینوں میں مچلتی ہے، خوشبو جسے باد نسیم چمنزاروں اور گلزاروں سے چرا کر لاتی ہے اور فضاؤں میں فرحت کا ایک عجیب و غریب احساس پیدا کر دیتی ہے۔ یہی خوشبو جب شاعر کے ذہن سے بہتی ہوئی قارئین، سامعین اور ناظرین کے دلوں کے چپ چپ سے آنگنوں میں بکھرتی ہے تو وہ معطر ہو جاتے ہیں، اور غزل کی یہ خوشبو جب آداب زندگی میں رچ بس جاتی ہے تو نیا احساس، نیا شعور اور ایک نئی تہذیب زندگی کی راہوں پر ہم سفر نظر آتی ہے۔ ناظرین، غزل کے اسی سفر میں آپ کو ہم سفر بنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے مہمان شاعر محترم عالی جناب مظفر رضوی۔ ایسا منظر کبھی تو پاؤں میں، ایسا منظر کبھی تو پاؤں میں، وہ سنبھل جائیں لڑکھڑاؤں میں، وہ سنبھل جائیں لڑکھڑاؤں میں۔ کیا کہا تم کو بھول کر دیکھوں، کیا کہا تم کو بھول کر دیکھوں، اس سے بہتر ہے مر نہ جاؤں میں، اس سے بہتر ہے مر نہ جاؤں میں۔ آپ ہی دیکھتے رہے مجھ کو، آپ ہی دیکھتے رہے مجھ کو، دوسروں کو نظر نہ آؤں میں، دوسروں کو نظر نہ آؤں میں۔ ڈوبنا ہی اگر مقدر ہے، ڈوبنا ہی اگر
مقدر ہے، تیری آنکھوں میں ڈوب جاؤں میں، تیری آنکھوں میں ڈوب جاؤں میں، اجنبی شہر کا مسافر ہوں، اجنبی شہر کا مسافر ہوں، کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں میں، کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں میں، جگمگا جائے میرا فن رزمی، جگمگا جائے میرا فن رزمی، تم سنو اور غزل سناؤں میں، تم سنو اور غزل سناؤں میں، وہ سنبھل جائیں لڑکھڑاؤں میں۔ مظفر رضوی صاحب، بزم غزل میں آپ جیسے معتبر اور بزرگ شاعر کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ بیحد شکر گزار ہوں، آپ کا بھی، ناظرین کا بھی، منتظمین کا بھی۔ شکریہ۔ مظفر رضوی صاحب، آپ کا خانوادہ صدیوں سے علم سے، مذہب سے، تصوف سے اور ادب سے جڑا رہا ہے۔ کچھ اس خانوادے کی خصوصی تربیت کے بارے میں ہمیں بتائیے جو آپ کی شخصیت کے تعمیر میں جس کا بنیادی رول رہا ہو۔ میں عرض کر دوں کہ مینائی اسکول سے میرا تعلق ہے، حضرت امیر مینائی، اعتبار الملک حضرت دل شاہ جہان پوری ان کے جانشین، عابد مینائی شاہ جہان پوری ان کے جانشین، حضرت مرشید جھنجھانوی عابد صاحب کی وفات کے بعد دل صاحب کے جانشین، اور میں ان کا شاگرد۔ میں نے بچپن سے اردو شاعری کے ماحول میں آنکھیں کھولی، اور گرد و پیش کا تمام ماحول شاعرانہ تھا، یہاں تک کہ مجھے اب تک یاد ہے، بہت چھوٹا تھا میں، ہمارے گھرانوں میں خواتین تک کے مشاعرے ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ طرحی مشاعرے ہوتے تھے۔ یہ عام رواج اس وقت جو اس دور میں ہے مشاعروں کا، یہ نہیں تھا۔ مصرع طرح دیے جاتے تھے، اور لوگ تمام شعراء کرام اپنی طرحی غزلیں تخلیق کر کے نشستوں میں انہیں پیش کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے میرے استاد حضرت عابد مینائی شاہ جہان پوری مقرر ہوئے۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، اور ڈائس پر بیٹھ کر وہ لکنت کر جاتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشگلوئی عطا فرمائی تھی۔ نتیجتاً مشیر صاحب قبلہ نے، میرے بزرگ بھی تھے، میرے ہم زلف بھی تھے، انہوں نے مجھے ان کے حوالے کیا کہ پڑھیں آپ، لکھیں گے وہ۔ غزل ان کی ہوتی تھی، پڑھتا میں تھا، داد ملتی تھی، اور وہیں سے وہ ماحول، میرا مزاج شاعرانہ بنتا چلا گیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ کو خود بھی شعر گوئی کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے؟ بات نہیں آئی، بلکہ اندر سے ایک ولولہ، جذبہ اٹھا، ایک جذبہ اٹھا کہ غزل سے خوبصورت صنف اردو شاعری میں شاید دوسری نہیں ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ بے شک۔ رضوی صاحب، یہ فرمائیے، جیسے اردو غزل آپ کی پہلی محبت ہے اور اردو شاعری سے آپ کا عشق جگ ظاہر ہے، اس طرح جو ہماری کلاسیکل زبانیں ہیں یا دوسری زبانوں کی ادبی روایات اور شاعری کی وراثت ہے، کیا اس نے بھی آپ کا دامن اپنی طرف کھینچا ہے؟ مثلا عربی، فارسی، سنسکرت، اردو، ہندی اور انگریزی؟ بالخصوص اس میں ہندی اور کسی حد تک انگریزی۔ اب ہندی کا جہاں تک سوال ہے، شروع سے ہی، یعنی ہائی اسکول سے گویا ہندی لازمی ہو گئی تھی ہمارے زمانے میں۔ اردو ہم صرف اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں استعمال کیا کرتے تھے، دفاتر میں، سرکاری کاموں میں، عام سماج میں اردو کا رواج رفتہ رفتہ گھٹتا چلا گیا، لیکن ہم نے اسے قائم رکھا۔
یہ بزرگوں کا کرم، ان کی دعاؤں کا فیض، اور اب عالم یہ ہے کہ اردو ہی اوڑھنا ہے، اردو ہی بچھونا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہندی کو برابر رکھا ہے۔ میری ایک تخلیق لمحوں کی خطا جی غزلوں کا پہلا مجموعہ جی سن 2000 میں شائع ہوا، وہ اردو میں الگ شائع ہوا اور ہندی رسم الخط میں یا دیوناگری میں الگ الفاظ و معنی کے ساتھ شائع ہوا، بہت مقبول ہوا، جسے وزیر اعظم ہندوستان تک نے جی طلب کیا گیا، اور میں نے 2004 میں انہیں پیش کیا، منموہن سنگھ صاحب۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے۔ تو یہ خصوصیت ہے، غزل نظم بھی بہت حد تک میں نے کوشش کی، لیکن میں اس میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایک نظم قومی ترانے کے طور پر جو بڑی مقبول ہوئی، وقار وطن کے عنوان سے میں نے تخلیق کی تھی، البتہ تمام عمر غزل کی آبیاری میں ہی میں نے صرف کر دی۔ میرے بزرگوں نے، میرے اسلاف نے جو تعلیم دی اس پر آج تک گامزن ہوں، اور ابھی تک یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ہاتھ لگ جائے، وہ چھوٹوں سے لگے یا بڑوں سے لگے، اس کا مجھے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے ہر وقت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس زمانے میں ہندوستان کی آزادی کے لیے پروانے جد و جہد کر رہے تھے تو اردو ہی ان کی زبان ہوا کرتی تھی، اور کوئی اور ہندوستانی زبان اس میں وہ مقام نہیں رکھتی تھی جو اردو کا تھا۔ دفتن ملک آزاد ہوا، اور ملک آزاد ہونے کے بعد پارلیمنٹ جیسی ہمارے معتبر ادارے میں اردو برابر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ایسا کیوں ہوا کہ اردو پس منظر میں جا پڑی، اور اس کے ساتھ یہ سارے حادثے گزرے جو جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا؟ دیکھیے حضرت، اردو بذات خود پس منظر میں جا کر نہیں گری، جی اسے ڈال دیا گیا، ارادتاً اسے ڈال دیا گیا۔ دراصل اردو کی اپنی کشش کسی دوسری زبان میں اس قدر خوبصورت غنائی کشش نہیں ہے جتنا اردو میں غزل کی صنف کو حاصل ہے، یہ تو آپ مانیں گے۔ جی یہ کشش پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے غزل کی اس کشش کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ زبان دبائی تو جا سکتی ہے، ختم نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی تہذیب دنیا کی، نہ صرف اردو بلکہ کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی زبان، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے حکومت کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے تو سینہ بہ سینہ زبانیں چلیں گی۔ تو یہ ہماری ایک تہذیب کا بیش قیمت حصہ ہے جسے اردو شاعری کہتے ہیں، اور اس میں بھی غزل کی صنف خاص طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بے شک۔ رضوی صاحب، یہاں میں ایک سوال کی اجازت اور چاہوں گا آپ سے۔ جی فرمائیں۔ جیسے اردو کے دیوانے یہ خیال رکھتے ہیں کہ اردو ایک زبان نہیں ہے محض، بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے، تو اس قول سے کیا آپ متفق ہیں؟ بالکل متفق ہوں، 100% متفق ہوں۔ یہ مکمل ایک تہذیب ہے۔ بے شک ہم اگر سانس بھی لیتے ہیں تو کس تہذیب کے ساتھ لیتے ہیں؟ بے شک یہ وہ ادب ہے، یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ تمدن ہے۔ ہم کیسے چل رہے ہیں، ہم کیسے کھا رہے ہیں، ہم کیسے بول رہے ہیں، کس انداز میں بول رہے ہیں، یہ تمام چیزیں نقل و حرکت زندگی کی ایک ایک سانس، اس کا تعلق انسان کی اپنی تہذیب سے ہے، اپنے تمدن سے۔ بے شک۔ اگر تمدن نہیں، تہذیب نہیں، تو پھر جانور میں اور انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ بے شک۔ رضوی صاحب، ویسے تو آپ کی ہر غزل ایک اعتبار رکھتی ہے، لیکن جس شعر کے صرف ایک مصرے سے ہی آپ کو پہچانا جاتا ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہمارے ناظرین کو وہ غزل آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ یقیناً میں تعمیل حکم کروں گا۔ جی غزل کا مطلع یوں عرض کیا ہے: جی اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، ہم ڈوب کے سمجھے ہیں دریا تیری گہرائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ڈوب کے سمجھے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ شکریہ جناب۔
عرض کرتا ہوں، عنایت. چلتے ہوئے بادل کے سائے کے تعقب میں، چلتے ہوئے بادل کے سائے کے تعقب میں، یہ تشنا لبی مجھ کو صحراؤں میں لے واہ، واہ، واہ. آئی. کیا کہنا ہے. شکریہ. یہ تشنا لبی مجھ کو، یہ کیا شعر کہنا؟ بھی خاص طور پر جی عرض کرتا ہوں. جا گئے میرے ہمسایہ خوابوں کے تسلسل سے، ہاں ہاں. جا گئے میرے ہمسایہ خوابوں کے تسلسل سے، دیوار سے آنگن میں اب دھوپ اتر آئی. کیا کہنا ہے. دیوار سے آنگن میں اب دھوپ اتر. اب دھوپ اتر آئی، دیوار سے آنگن میں. کیا کہنا ہے. یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، سبحان اللہ. صدیوں نے سزا پائی، لازوال شعر ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہم ڈوب کے سمجھے. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. دریا تیری گہرائی، ہم ڈوب کے سبحان اللہ. سمجھے ہیں. شکریہ جناب. کیا کہنا. غزل کا مقطع حاضر جی کرتا ہوں. عنایت. عنایت. کیا سانحہ یاد آیا رزمی کی تباہی کا، ہاں ہاں. کیا سانحہ یاد آیا رزمی کی تباہی کا، کیوں آپ کی نازک سی آنکھوں میں نمی آئی، کیا کہنا ہے. کیوں آپ کی نازک سی. کیا کہنا ہے. کیا کہنا بے ہے. شکریہ جناب. رضمی صاحب، بہت سارے سوالات آپ جیسی برگزیدہ شخصیت کو سامنے دیکھتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں طبیعت میں، لیکن خاص اس غزل کے اس شعر سے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. جی. تو یہ خاص امت مسلمہ ہند کی تاریخی پس منظر میں یہ ارشاد فرمایا ہے آپ نے، یا جی نہیں، یہ پوری انسانی وراثت کا جو. یہ تو پوری انسانی وراثت کا احاطہ کرتا ہے یہ شعر دراصل. بے شک. لیکن اتفاق اسے کہیے کہ اس کا تاثر صرف اور صرف یہ ہمارے سماج، ہمارے ملک یا اس خطے کی مصلحتیں سمجھیے کہ اسے تقسیم وطن سے جوڑ دیا گیا، لیکن دراصل پس منظر اس کا ازل سے ابد تک ہے. بے شک. بے شک. لغزش حضرت آدم جی. وہ لے لیجئے، اور اس کے بعد تاریخ میں جتنی غلطیاں، جتنی بھی لغزشیں ہوئی ہیں یا ہوتی رہیں گی، وہاں یہ شعر ہے. بے شک. رضمی صاحب، آپ کی شاعری کے مطالعے کے حوالے سے طبیعت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی شاعری میں رچاؤ ہے، ایک محبت کی چاشنی ہے، ایک ہلکے ہلکے درد کا سرور، ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو اس کے کسی بنیادی سبب کی طرف روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ کبھی جوانی کے اچھے دنوں میں کوئی ایسا چہرہ نگاہ سے گزرا ہو جس نے آپ کے دل کو ترازو کر دیا ہو؟ اگر معاف فرمائیں تو اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو عنایت کریں، تو وہ بھی آپ کے شعروں کی جو کشش کا اصل سبب ہے اس کے چہرے کے خط و خال جاننا چاہیں گے. میں عرض کرتا ہوں
محبت وہ جذبہ ہے جو فطری طور پر ہر انسان کی عمر کی ہر منزل میں اس کی نس نس میں سمایا ہوتا ہے. بے شک. اس کے لیے کسی عمر کی قید کی پابندی نہیں ہے. میں تو بچپن سے جب سے آنکھ کھولی شعور بیدار ہوا میں نے صرف محبت دیکھی. ماشاء اللہ بڑے خوش قسمت ہیں آپ. نہیں میں نے صرف محبت دیکھی, محبت کی, محبت پائی. اپنی بیگم سے بھی پائی, اپنے بزرگوں سے پائی, اپنے چھوٹوں سے پائی, یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی میں نے محبت پائی ہے. رضوی صاحب یہ بتائیے کہ جیسا ابھی پچھلے 20-30 سال کا زمانہ اردو پہ مشکل کا زمانہ گزرا ہے اور اردو سے محبت کرنے والے یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اردو کو اس طرح پامال کر دیا جائے کہ اس کو شکل پہچاننے والے لوگ نہ رہیں. شکل پہچاننے والی بات میں نے اس لیے کہی کہ کچھ لوگ اس کے رسم الخط کی تبدیلی کے بارے میں بات کرنے لگے تھے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اردو اپنے برے دور سے نکل آئی ہے اور اردو کا اچھا دور شروع ہو گیا ہے؟ یقیناً مجھے یقین ہے اس بات کا. میں کبھی مایوس نہ پہلے تھا, نہ آج ہوں, نہ کبھی آئندہ ہوں گا. اس لیے کہ اس زبان میں جو نئی نسل آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگ اس میں ابھر کر آئے ہیں. شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جو نئے نئے برگبار پیدا ہوئے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں, کونپلیں پھوٹ رہی ہیں, پھر اس میں سے خوبصورت پھول گل و بوٹے بیدار ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یقیناً اردو شاعری اس کے حق میں بہت کامیاب ثابت ہوں گی انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے. رضوی صاحب یہ جو اب نئی نسل ہماری آ رہی ہے کیا یہ ہماری جو تہذیبی روایت تھی جی اس سے پوری طرح آشنا ہے اسی طرح جیسے آپ اپنی تہذیبی روایت سے آشنا تھے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں تھوڑا سا میں مایوس ہو جاتا ہوں, ایک شعر اپنا عرض کر دوں اس سلسلے میں. یوں تو سب کچھ ہے تیری گود میں تہذیب جدید, یوں تو سب کچھ ہے تیری گود میں تہذیب جدید, میرے بچے میرا معیار نہیں بن سکتے. کیا کہنا ہے رضوی صاحب. اب ایک سوال خاص آپ کی خانگی زندگی کے بارے میں. کچھ اپنے آبا و اجداد, اپنی جائے پیدائش, ان کے مخصوص طریقۂ تربیت اور آپ اپنے اہل خانہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں. میں قیاس کر دوں بہت کم عمر میں جی والد محترم کا انتقال ہو گیا اور میری والدہ نے بیوگی کی صورت میں میری تربیت کی. اس کے بعد شاہجہان پور میں مشیر صاحب قبلہ مجھ سے بڑے تھے, جی میرے ہمزلف ہیں, میرے بہنوئی اور میری بڑی ہمشیرہ, انہوں نے میری تعلیم تربیت انہوں نے کی ہے. تو میں نے بڑی قسم و پرسی کے عالم میں اپنا بچپن گزارا اور کسوٹی پر گھس کر جی اللہ تعالیٰ نے وہ نکھار دیا کہ آج دنیا کے سامنے میں موجود ہوں. تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے, کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ یقیناً ایک شعر. جی میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا, اپنے ناظرین کا بھی, جو اپنا بیش قیمت وقت میرے اس ایپیسوڈ کو دیکھنے میں استعمال کر رہے ہیں کہ اے میرے صف کے سپاہی نئے حالات سمجھ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اے میرے صف کے سپاہی جی نئے نئے حالات سمجھ, اب قلم تھام لے اور ہاتھ سے نیزہ رکھ دے. کیا کہنے, کیا کہنے. محترم مظفر رضوی صاحب بزم غزل میں آپ کی تشریف آوری کے لیے شکر گزار ہیں. بے شکریہ. ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. جی میرے دامن میں اگر کچھ نہ رہے گا باقی, میرے دامن میں اگر کچھ نہ رہے گا باقی, میرے دامن میں اگر کچھ نہ رہے گا باقی, اگلی نسلوں کو دعا دے کے چلا جاؤں گا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوی صاحب بہت بہت شکریہ. آداب عرض کرتا ہوں. نظام دہر پریشان ہے تم نہ ساتھ چلو, ہجوم گردش دورہ ہے تم نہ ساتھ چلو, نظام دہر الجھ نہ جائے کہیں گردش زمانے کی,
الجھ نہ جائیں کہیں گردشیں زمانے کی، تمہاری زلف پریشاں ہے تم نہ ساتھ چلو، تمہاری زلف پریشاں ہے تم نہ ساتھ چلو، نہ جانے لوگ قیافے لگائیں گے کیا کیا، نہ جانے لوگ قیافے لگائیں گے کیا کیا، کہ چاک میرا غریباں ہے تم نہ ساتھ چلو، کہ چاک میرا غریباں ہے تم نہ ساتھ چلو، ہجوم گردش دوراں ہے تم نہ ساتھ چلو، نظام دہر تمہیں حیات کی رنگینیاں مبارک ہوں، تمہیں حیات کی رنگینیاں مبارک ہوں، میرا تو موت سے پیماں ہے تم نہ ساتھ چلو، میرا تو موت سے پیماں ہے تم نہ ساتھ چلو، ہجوم گردش دوراں ہے تم نہ ساتھ چلو، نظام دہر پریشاں ہے تم نہ ساتھ چلو، نظام دہر پریشاں ہے تم نہ ساتھ چلو، ہجوم گردش دوراں ہے تم نہ ساتھ چلو۔ ناظرین، بزم غزل میں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوں گی، ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اور مہمان شاعر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔